ناظرین بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں رمضان کے رنگ، اور آج توہم پرستی بڑا امپورٹنٹ ہمارا ٹاپک ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور ابھی ہم نے اس پر بات مزید کرنی ہے۔ اس کا سلوشن کیا ہے، اس سے کیسے بچاؤ ممکن ہے، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ ایمان کی مضبوطی کیسے ہو سکتی ہے، توکل کا کتنا رول ہے، ان تمام تر چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا رضوان، اسی کے ساتھ ہی ویورز ہم اپنی نشریات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور ہم آج توہم پرستی پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر حسن محمود جماعتی صاحب بھی موجود ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جینیس آف پاکستان جو کہ بڑی زبردست گفتگو کر رہے تھے یہ بھی موجود ہیں، حافظ محمد عثمان۔ حافظ صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم توہم پرستی پر بات کر رہے تھے، اور جب آپ کو کوئی وہم میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی پرابلم ہے، جادو ہے، کوئی اثرات ہے، کوئی نظر بد ہے، سو آٹومیٹیکلی ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچیو کرے، جس کے لیے وہ کسی نہ کسی کے پاس جاتا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس چلا گیا، اور موسٹلی لوگ اگر آپ آج دیکھیں تو یہ ان کی دکانداری کا ذریعہ ہے، وہ آپ سے پیسے بٹورتے ہیں اور آپ کو جو ایک اپنے ناقص علم اور عقل کے مطابق وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک ہی طرح کے مسئلے ہوتے ہیں جو سب کے ساتھ وہ سب پہ اپلائی کرتے ہیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، آپ کے 2 سال پہلے آپ کے ساتھ یہ ہوا ہوگا، اس طرح کے واقعات۔ سو وہ اس طرح کے وہ کچھ نہ کچھ وہ آپ کو چیزوں میں گھما رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ بذات خود اگر ان کو دیکھیں تو ان کی حالت بہت بری ہوتی ہے۔ بری سے مراد کہ جب ہم سوشو اکنامک سٹیٹس کی بات کرتے ہیں، فائنینشلی ان کے کوئی حالات نہیں ہوتے، اور بہت سے ایسے لوگوں کو بھی میں نے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے جو کہ اپنا کریئر، اپنے پیسہ، فائنینسز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو میں اکثر میرے مائنڈ میں یہ سوال آتا ہے کہ جس کی اپنی حالت اچھی نہیں اور وہ تمہارے پیسوں کا منتظر ہے، جس کی اپنی حالت اچھی نہیں، تو وہ کیسے تمہیں بہتری کی طرف لا سکتے ہیں؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کسی بھی جواب سے دل مطمئن نہیں ہوتا، ہر ایک سوال کے پیچھے ایک سوال رہتا ہے، تباہی اور کسی سمت سے نہیں آتی، ہر ایک عروج کی تہ میں زوال رہتا ہے۔ سوال کا جواب آپ کے سوال کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ان کی حالت فائنینشلی بہتر نہیں ہے تبھی تو وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جب لیکن ہم اپنی فائنینشیل حالت بہتر کروانے کے لیے یا معاملات بہتر کرانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں جی۔ جن لوگوں کا ذریعہ معاش ہی یہ ہو کہ انہوں نے اپنی دکان چمکانی ہے، جو انہوں نے لوگوں سے پیسے بٹور کر، اور خاص طور پر اس کو میں دھوکہ دہی کے زمرے میں لیتا ہوں، اس میں آپ کو 2 چیزیں سننے کو ملیں گی۔ جتنے بھی ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر ہماری جتنی بھی مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں، آپ کو بڑا آسانی سے اندازہ ہو جائے گا جب آپ کو 2 چیزیں کہی جائیں گی۔ ایک آپ کو کہا جائے گا کہ نیاز دینی پڑے گی آپ کو، اس کے لیے ایک دیگ ہوگی، اتنے نان ہوں گے، اور یہ والی ایک پوری سکیم بنا کر، ایک پیکج بنا کر دیا جائے گا کہ جس کی اتنی کاسٹ ہے، یا تو آپ بنوا کر لے آئیے یا پھر آپ ہمیں کیش دے دیجئے، ہم آپ کو خود وہ سرو کروا دیں گے جو بھی اس کا معاملہ کرنا ہے۔ اور دوسرا خطرناک ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو قبرستان کی طرف بھیجنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، کہ آپ یہ ایک انڈا ہے یا ایک ایسی چیز ہے یا ایک گڑیا ہے یا جو بھی واٹ ایور، اس قسم کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ نے قبرستان میں جا کے اس کو دفن کرنا ہے، اور یہ آپ کو پڑیا دی جائیں گے، اس کو جلانا ہے، یا بہتے پانی میں اس کو بہا دینا ہے، اس طرح سے بھی پانی میں بہانا۔ ذرا پھر بھی رضوان چلیں، لاہور جیسے شہر میں نہر بہتی ہے سرگم میں تو بہائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو وہ چیز کہیں گے جہاں پہ ان کے پیسے بنیں گے۔ جی ہاں، جب وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو کچھ پڑیا دیں گے جو اپنے قبرستان میں خود جلانی ہے، اگر آپ یہ نہ جلا پائیں تو پھر آپ ہمیں بتا دیجیے گا، ہم آپ کے بہاف پر ہم چلے جائیں گے، لیکن اس کی کاسٹ یہ آئے گی۔ یہ دیکھیے اس طرح پیسے بٹورے جاتے ہیں۔ جو اللہ والا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو کلام پاک دیتا ہے، وہ آپ کو کوئی وظیفہ دیتا ہے، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی تعویذ بھی ایسا دے گا جس کے اوپر جو اللہ پاک کا کلام ہوگا، اور اس کے بعد آپ سے فی سبیل اللہ ہی کام کرے گے۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ والے کو پیسے نہیں چاہیے ہوتے، اللہ والوں کو دکانداری نہیں چمکانی، لیکن وہ لوگ جن کا ذریعہ معاش یہ ہو، جنہوں نے کمائی کا ذریعہ اس چیز کو بنایا ہو۔ میں نے آپ سے پہلے کہا، جس طرح ابھی حسن صاحب نے جس طرف اشارہ کیا کہ وہ لوگ جو شرعی احکام سے بہت دور ہیں۔ دیکھیں ہمارے دین کے اندر یہ چیزوں کی کتنی گنجائش ہے، ہمارا دین بہت واضح ہے، ہمارا دین مکمل ہے الحمدللہ، ہمارے پاس قرآن مجید فرقان حمید کی لازوال طاقت و قوت موجود ہے، ہمارے پاس احادیث مبارکہ صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت میں تمام تر روشنی موجود ہے، اس کے بعد ہمارے پاس تفاسیر موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر جیسے میں نے دائرہ جہاں سے شروع کیا تھا کہ ہمارے پاس اس دور میں بھی علماء کرام موجود ہیں، آپ مفتیان کرام موجود ہیں۔ آپ کو ضروری نہیں کسی بابے کے پاس ہی جانا ہے، آپ اہل علم کے پاس جائیے، اہل عمل کے پاس جائیے۔ اس دور میں جب آپ محنت کریں گے تو آپ کو عارفین بھی مل جائیں گے، بالکل، جو آپ کو وہ روحانی دنیا کا سفر بھی کروا دیں گے۔ مسائل دیکھیں ہر انسان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، زندگی کے اندر مسائل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس دنیا میں موجود ہیں، اور ہم زندگی ہے امتحانات اور ٹرائلز کا نام۔ یقیناً ایسا ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے
تو خوش ہوا کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ والے لوگوں کے اوپر اگر کچھ عرصہ پریشانی نہ آئے تو اللہ پاک سے بات کرتے ہیں کہ اللہ پاک کوئی ناراضگی ہو گئی ہے ہم سے, کیونکہ جب تک آپ پہ امتحان نہیں آتا, یاد رکھیے اللہ پاک آپ کو یاد کرتے ہیں تو کبھی کیا ہوتا ہے وہ بندے کو تنکا بھی مارتے ہیں, کبھی تھوڑی سی بیماری دے کے, کوئی پریشانی دے کر, وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو یاد رکھا ہوا ہے. آپ کو پریشان ہونا چاہیے, اور آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ جن کے اوپر کبھی بیماری نہیں آتی, وہ پریشان نہیں ہوتے. ان لوگوں کو یہ توبہ وقت توبہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ پاک نے یاد نہیں رکھا ہوا. کیوں؟ اس نقطے کو سمجھ آئیے گا. 2 سرے ہیں جی ایک دھاگے کے, ایک اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے اور ایک انسان کے ہاتھ میں ہے. آپ کوئی غلطی کرتے ہیں, آپ اپنے حدود و قیود سے جب کراس کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو تھوڑا سا تنکا مارتے ہیں, جو میں نے جیسے لفظ استعمال کیا کہ واپس آ جاؤ, اپنی حدود کو کراس کر رہے ہو. لیکن جب انسان اپنی ان چیزوں سے بہت آگے نکل جاتا ہے اور اپنی شرعی حدود کو بھی بھول جاتا ہے, اور اس کے بعد دنیاوی معاملات میں بھی غلط کاموں میں بہت آگے نکل جاتا ہے, پھر اس کا وہ سرا جو اللہ پاک کے پاس ہے وہ اللہ اسی کی طرف پھینک دیتا ہے کہ ایک ہی دن ملیں گے. کی رسی اللہ بھی دراز کرنے کے بعد اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب اس سرے کو اللہ پاک آپ کی طرف پھینک دے کہ اب تم سے ایک ہی دن ملاقات ہوگی, اب جہاں جانا ہے خود جاؤ. بالکل, ہم پروگرام میں بات بھی کر رہے تھے کہ آزمائش کی نشانی کیا ہے. وہ نشانی یہی ہے کہ جب ہم اللہ پاک کے قریب ہونے لگ جاتے ہیں, اور سزا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہونے لگ جاتے ہیں. اس کے بچاؤ کی طرف بھی ہم آئیں گے. جماعتی صاحب آپ کی جانب آئیں گے, کیا کہیں گے یہ جو معاملہ جس پر ہم بات کر رہے ہیں توہم پرستی کے حوالے سے, اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں ہیں کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کچھ آسانی ہو. جی رضوان بھائی, میں جہاں پہ حفصہ قبلہ نے بات چھوڑی ہے وہیں سے آگے اس کو لے کر جانا چاہوں گا. بڑی خوبصورت بات چل رہی تھی اور اسی کو اس کے ساتھ جوڑ دوں گا کہ دیکھیے کہ ایمان لانے کے بعد قرآن مجید نے اس بات کو بڑی واضحیت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ جو آزمائش, تکلیف, بیماری ہے, یہ اہل ایمان پر اللہ رب العزت کی طرف سے ضرور آتی ہے. سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اب اس آیت مبارکہ کا جو آغاز ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بڑا قابل توجہ ہے. یہاں پر ارشاد فرمایا, یہ بیسیکلی لفظ ہے بلا, جس کو ہم عام لینگویج میں اردو میں استعمال کرتے ہیں, اس کا صیغہ ہے نبلو, ہم آزمائیں گے. اس کی شروع میں لام بھی تاکید کا, آخر میں نون بھی تاکید کا. معنی کا ہے لنبلونا, ہم ضرور ضرور آزمائیں گے. یعنی ایمان لانے کے بعد یہ طے ہو چکی ہے کہ اگر تم ایمان لے آئے, دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہو, اب تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, تمہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, غور کرو تم کیا کہہ رہے ہو. تو پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں جو کہہ رہا ہوں میں اپنے ہوش و حواس میں یہ بات اس پر میں قائم ہوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, پھر تیار ہو جاؤ, تمہاری طرف مصیبتیں اور پریشانیاں ایسے آئیں گی جیسے سیلاب کا پانی وہ بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے. اللہ. اب آپ نے کہا کہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے ہوتا کیا ہے, یہی قرآن نے چیزیں گنوائی ہیں کہ کن چیزوں سے تمہیں آزمایا جائے گا. خوف سے, مختلف قسم کے خوف انسان کو لاحق ہو سکتے ہیں. انسان کو غربت کا خوف لاحق ہوتا ہے, مہنگائی کا خوف لاحق ہوتا ہے, جان کا خوف لاحق ہوتا ہے, بے روزگاری کا خوف لاحق ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا من الجوع, بھوک سے آزماؤں گا. پھر فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے مال کے اندر نقصان سے آزماؤں گا, اولاد سے آزماؤں گا, یہی چیزیں ہیں. اور پھر فرمایا کہ تمہاری اپنی جان سے آزماؤں گا. ایک بڑے خاص واقعہ مجھے آپ صاحب کی بات سے یاد آیا. ایک 2 صحابی تھے, ایک خاتون صحابیہ اور ان کے شوہر تھے. تو ان کی جو زوجہ تھیں انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ میں آپ سے طلاق لینا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کیا معاملہ ہوا, میں نے تمہارا حق ادا نہیں کیا, میں تمہارا نان نفقہ پورا نہیں کر رہا. انہوں نے کہا نہیں کہ ایسی تو کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا پھر ہم آقا اسلام کی بارگاہ میں جائیں گے اور فیصلہ وہاں پہ کریں گے. اب وہ دن مقرر ہو گیا, اس دن وہ دونوں میاں بیوی نکلے, حضور کی بارگاہ میں چلے. راستے میں اس بندے کو ٹھوکر لگی, اس کو ٹھوکر لگی, اس کے پاؤں سے خون آنا شروع ہوا. تو اس نے بعد میں جو وہیں پر مرہم پٹی کی اور اس کے بعد انہوں نے چلنا چاہا. اس کی بیوی نے کہا نہیں, ہمارا فیصلہ یہاں پہ ہو گیا, ہمیں واپس جانا ہے. اس نے کہا تم تو چاہ رہی کہ تم نے مجھ سے علیحدگی اختیار کرنی حضور کی بارگاہ میں. اس نے کہا نہیں, میں نے کتنے ہی عرصے سے تمہیں دیکھا تھا کہ تم پر نہ کوئی بیماری اتری اور نہ تمہیں ایک کانٹا بھی نہیں چبھ رہا تھا. تو میں تمہارے ایمان پر شک کر رہی تھی کہ شاید تم منافق نہ ہو, کیونکہ ایمان والوں کے لیے تو وعدہ ہے کہ ان پر آزمائش ضرور آئے گی. اب جو بات آپ نے کہی کہ اس کا علاج کیا ہے, دیکھیے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے, وہ میں اس کو عرض کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے کہ جو جادو ہے, جادو یہ برحق چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کو سمجھ لینا ضروری ہے. جادو برحق ہے. آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اوپر بھی یہ عمل ہوا کہ حضور نے, آقا علیہ السلام نے کچھ کی طبیعت مبارکہ جب تھوڑی سی خراب ہوئی اور
تو ناساز ہوئی تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آقا علیہ السلام کو وحی فرمائی، وحی کے ذریعے بتایا کہ یا رسول اللہ فلاں کنویں کے اندر صحابہ کو بھیجیے. انہوں نے وہاں سے جا کے تو دیکھا کہ وہ ایک یہودی تھا، اس کی 2 بچیاں، انہوں نے کنگھی کے ساتھ وہ بال جو ہیں اور وہ گریں لگائی ہوئی تھیں، 3 گریں تھیں، اور آقا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان 3 گروں کو کھول دیں. تو یہ جادو ہوا ہوا تھا. اسی کے ضمن کے اندر یہ جو آخری 2 صورتیں ہمیں دی گئی ہیں ان کا نام ہے معوذتین. صحیح. یہ پناہ مانگنے کے لیے، یہی بہت بڑا وظیفہ ہے ہمارے لیے. ہمیں قرآن سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اہل علم سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. عثمان بھائی حافظ صاحب قبلہ نے ذکر کیا اولیاء کا اور بزرگان دین کی بات کی، تو میں اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم ان لوگوں کی طرف علاج کے لیے رجوع کرتے ہیں، میں چند چیزیں عرض کر دوں. آپ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب لے لیں، آپ امام قاسم کشیری کی کتاب رسالہ کشیریہ لے لیں، اور امام محی الدین ابن عربی کی کتاب آپ لے لیں. تو اس کے علاوہ امہات کتب تصوف کی آپ لے لیں، ان کا سب سے پہلا چیپٹر وہ علم ہے. علم ہے، بالکل. یعنی روحانیت کی راہ جو ہے وہ علم سے شروع ہوتی ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں اگر کوئی شخص وہ آگ میں اس کو آگ نہ جلائے، وہ آگ میں سے گزر جائے اور وہ ہواؤں میں اڑتا ہو اور وہ پانی کے اوپر تیر لیتا ہو، تو وہ اگر شریعت سے 1 قدم بھی دائیں یا بائیں ہو تو جان لو کہ وہ شعبدہ باز ہے، وہ حقیقت میں اس کا وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. بہت خوبصورت. جب ہم نے اتنی ابھی تک گفتگو کی ہے، سو وہ اینڈ جو رزلٹ ہوتا ہے یا کنکلوژن ہوتا ہے کسی بھی گفتگو کا، کانورسیشن کا، تو وہ یہی نکلا ہے کہ اپنا ایمان، اپنا عقیدہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور سب چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. وہ چاہے آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، وہ چاہے برا ہو رہا ہے، وہ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے، اور ہم نے اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے. اور پھر جب ہم ایک پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں، ہماری اپروچ پازیٹیو ہوتی ہے اور ہم اللہ کی مرضی کو قبول کرتے ہیں، آٹومیٹیکلی ہمارے راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. سو ایک اس میں مثبت سوچ کا بہت اہم کردار ہے، ورنہ اگر ہم نیگیٹو ہوں گے تو پھر آٹومیٹیکلی چیزیں خود بخود زیادہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بہرحال ہم اپنے ٹاپک پر مزید بھی گفتگو کریں گے.